أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 54 سے 57۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ آیات زیر تفسیر میں بیان کیے جانے والے موضوعات میں سے سب سے پہلا اور سب سے ابتدائی آیات میں بیان کیا جانے والا موضوع اللہ رب العزت کے علم کے متعلق۔ اللہ رب العزت مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کرے گا، اس عقیدے کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب کفار کی طرف سے یہ ایک شک شبہ پیش کیا جاتا تھا کہ جب ہم مر کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، اتنی زیادہ مخلوقات، اتنے زیادہ انسان، سب کی باڈی کے، سب کے جسم کے ذرات ایک ہی مٹی میں مل جائیں گے، اب کون ان کو الگ الگ کرے گا کہ یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ذرات ہیں؟ ایک ایک جگہ پر بھی پھر کئی لوگ دفن ہوں گے، ایک ہی مٹی، ایک ہی زمین پہ، ایک ہی قبر میں، قیامت تک نامعلوم کتنے لوگ دفن ہو جائیں۔ تو وہ سب لوگ ایک ہی جگہ پہ مٹی میں مٹی ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں کیسے الگ الگ کیا جائے گا؟ چھانٹی کرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ مٹی اور ریت کے ذرات میں مل جانے کے بعد تو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کے متعلق انسانوں کو بتایا ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا جانتا ہے کہ تم خود بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے۔ اور نہ صرف یہ کہ اے انسانوں تمہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، بلکہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو وہ اللہ خوب جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے اور ان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔
اسے تمہارے اعضاء کا بھی پتہ ہے، اسے تمہارے اعمال کا بھی علم ہے، اسے تمہارے عقائد و خیالات کا بھی علم ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر اب کل قیامت کے دن وہ قادر قدیر ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، اور اس کا علم سب سے وسیع ہے۔ اب اس علم کی بنیاد پر کل قیامت کے دن جسے وہ چاہے گا اس پر رحم فرما دے گا، اور جس کی چاہے گا وہ گرفت فرما کے اسے عذاب علیم سے دوچار کر دے۔ وہ ہر شخص کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور اس کے فیصلے کسی ظالم بادشاہ کی طرح کے اندھے فیصلے نہیں ہیں، یقیناً اس کے فیصلوں میں عدل و انصاف بھی موجود ہوگا، لیکن وہ بادشاہ ہے، اگر وہ عدل کی بجائے اپنا رحم فرما کر کسی مجھ جیسے خطاکار گناہگار کو معاف فرما کے اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے، کائنات کی کوئی طاقت اسے پوچھنے والی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اور ربکم تمہارا پروردگار، تمہارا رب، اعلم کمپیریٹو ڈگری کیا لیں کیونکہ آگے بازر بھی ہے، اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بی کے متعلق، کم تمہارے، تمہارا رب تمہارے متعلق زیادہ جاننے والا ہے، یعنی جتنا تم خود اپنے متعلق جانتے ہو نا اس سے بھی زیادہ وہ جاننے والا ہے۔ اور ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں زیادہ جاننے والا ہے، ان یشاء، جب وہ تمہارے اعمال کو تم سے بھی زیادہ جانتا ہے تو فرمایا ان یشاء، اگر وہ چاہے، یرحم، اور رحم فرما دے کم تم پر، اللہم اجعلنا منہم، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے رحم فرما دے تم پر، او یا ان یشاء، یہ اصل میں ہے ان پلس یشاء، تو ملا کے ان یشاء، ان یشاء، نون کو پرومیننٹ اور واضح کر کے نہیں پڑھتے، او یا ان یشاء، اگر وہ چاہے، یعذب، عذاب دے، کم تمہیں، یا اگر وہ چاہے تو وہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں پکڑے، تمہاری گرفت کرے اور تمہیں عذاب دے، اور چاہے تو وہ تمہاری کسی چھوٹی سی نیکی کو بنیاد بنا کر تمہارے سارے گناہوں پر معافی کا قلم لکھے۔ اور وہ بادشاہ اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر رحم کرنا چاہے تو وہ کسی گناہگار کے خلوص کو دیکھ کر، اس کی معافی مانگنے کے خلوص، اخلاص، ندامت، شرمندگی، آہوزاریوں کو دیکھ کر اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرمائے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلتا، تو نے بھیجا، ارسلتی، تو مؤنث نے بھیجا، ارسلتو، میں نے بھیجا، ارسلنا، وما ارسلنا، اور ہم نے، سب اکٹھے بولے نا، وما ارسلنا، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نہیں ہم نے بھیجا آپ کو علیہم ان پر وکیلا کوئی ذمہ دار بنا کر، وکیلا کوئی نگران، کوئی نگہبان، کوئی ذمہ دار بنا کر. وکیلن تنوین ہے، نکرہ کی علامت ہے، اس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی ذمہ دار، کسی بھی قسم کا ذمہ دار. ہم نے صرف آپ کی ذمہ داری ان تک اچھے طریقے سے اپنے پیغام کو پہنچا دینے کی لگائی. لیکن ہم کوئی آپ سے اس طرح کا سوال کریں کہ فلاں شخص راہ ہدایت پر کیوں نہیں آیا تھا، جنت میں کیوں نہیں گیا، ایسا کوئی بھی ہم نے آپ پر بوجھ نہیں ڈالا، ایسی کوئی بھی ہم نے آپ پہ ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تسلی ہے، آپ کو حوصلہ دیا گیا ہے، کوئی بات نہیں، آپ رنجیدہ غمزدہ نہ ہوں اگر یہ آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے تو. اگلی آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں بھی اسی مضمون کو مزید اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کیا، مزید اس کو ایکسپینڈ کیا ہے. وَرَبُّكَ، اور تیرا رب. پچھلی آیت شروع ہوئی تھی وَرَبُّكُمْ، وہاں کم ضمیر جمع کے، اور تم سب کا رب اے انسانوں. اور یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا وَرَبُّكَ، اور تیرا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اعلم، زیادہ جاننے والا ہے. اوپر بھی یہی کہا تھا اعلم، زیادہ جاننے والا. وہاں کہا تھا بکم، اور یہاں کہا بی من، اسے بازر بھی کو، کس کو زیادہ جاننے والا ہے؟ من، جو فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں. صرف اے انسانوں، آپ کو یا آپ کا رب زیادہ نہیں جانتا، بلکہ زمین و آسمان میں جو بھی کوئی مخلوق ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ دیگر مخلوقات. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب ان کو زیادہ جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی تمہید کی بنیاد پر ہی ایک اور بات بھی سمجھا دی. جب آپ کا رب سب کو خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو پھر وہ اس بات کو بھی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کسے نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا. پھر یہ آپ کا شریکہ برادری، پھر یہ آپ کے مخالفین، یہ آپ کی نبوت اور رسالت پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے آپ کو نبی کیوں بنا دیا؟ نبی تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا آخری نبی؟ اللہ رب العزت نے جو خاتم النبیین کا جو اللہ رب العزت نے تاج آپ کے سر پہ سجایا ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے سر پہ سجنا چاہیے تھا. یہ اعتراض کرتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، فضلنا، ہم نے فضیلت بخشی. فضلتو، بول لیں سب، بول لینا. فضلتو، فضلتا، فضلنا، وَلَقَدْ فضلنا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فضیلت بخشی بعض النبیین، بعض نبیوں کو، نبیوں میں سے بعض کو یا بعض نبیوں کو، علی بعض، بعض پر، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی، آتیتو میں نے دی، آتیتا تو نے دی، آتینا ہم نے دی، داود، داود کو علیہ السلام کیا دی؟ زبورا، زبور. اور ہم نے داود کو زبور دی. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل اللہ رب العزت نے بیان کی.
اپنے موقف کی دلیل کے طور پر۔ بات کیا سمجھائی کہ صرف ہم جس کو چاہیں نبی رسول بنانے پر ہی قادر نہیں، بلکہ نبیوں میں سے بھی ہم جس کو چاہیں نبیوں سے زیادہ فضیلت اور فوقیت عطا فرمائیں۔ اور اللہ رب العزت نے سارے نبیوں میں سے 5 نبیوں کو ایک خاص گریڈ دیا ہے، اسے کہتے ہیں اولو العزم پیغمبر۔ اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں کے بعد یعنی ان پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ میں بڑی مشکلات اٹھائی اور بڑے عزم والے، بڑے حوصلے والے پیغمبر۔ یہ ہے مطلب وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ۔ اور پھر کسی پیغمبر کو، اور بھی کئی پیغمبروں کو اللہ پاک نے کئی خاص اینگلوں سے خاص فضیلت عطا فرمائی، جیسے تلک الرسول، سورۃ البقرہ 3 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا نا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من کلم اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے اب یوسف علیہ السلام کو اور طرح کا اعزاز عطا کیا، داؤد علیہ السلام کو اور طرح کا اعزاز عطا فرمایا، لیکن یہاں اللہ پاک نے ایک پیغمبر کی مثال بیان فرمائی اور کہتے ہیں کہ ان کی مثال شاید اس لیے بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کیا مقام، فضیلت اور برتری عطا فرمانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبوت و رسالت سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا تھے؟ بکریوں کے ایک چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے۔ اللہ پاک نے بکریوں کے چرواہے کو اٹھا کر نبوت و رسالت کی مسند پر بیٹھا دیا، اور صرف نبی رسول ہی نہیں بنایا بلکہ بڑا عظیم الشان بادشاہ بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ایک شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تو کہا کہ یہاں بھی کہا، سورۃ البقرہ میں بھی کہا کہ ہم بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت اور برتری عطا فرماتے ہیں، جبکہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری نہ دو۔ تو اس حدیث اور ان آیات میں 2 طریقوں سے اہل علم نے تطبیق کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی نبی کو کوئی فضیلت برتری نہیں دینی، جو اللہ پاک نے دی ہے اس کو تو ماننا ہی ماننا ہے۔ ایک تو یہ مطلب۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ کسی نبی کو اس انداز سے دوسرے پر فضیلت اور برتری عطا نہیں کرنی کہ ساتھ دوسرے کی توہین اور انسلٹ والا پہلو ہو۔ اس انداز سے کسی کو دوسرے پر فضیلت اور برتری نہیں دینی کہ دوسرے کسی پیغمبر کی تحقیر کا پہلو نکلتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی 2 آیات میں مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ مشرک جن کو اپنے معبود بناتے ہیں نا، اپنے مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ کسی قسم کے نفع اور نقصان کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا یہ مشرکین اللہ کے علاوہ جن کو پکارا کرتے تھے وہ یا تو بت تھے اور یا پھر براہ راست کوئی اللہ کے نیک لوگ تھے۔ تو جو بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے پیچھے بھی در حقیقت کچھ نیک لوگ ہی چھپے ہوئے تھے۔
جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سورہ نوح میں بھی تذکرہ ہے کہ نیک لوگ جب نوح علیہ السلام کی قوم میں سے فوت ہوئے تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ ان کی کوئی مورتیاں شورتیاں کوئی بت شت بنا کے رکھ لو تاکہ تمہیں یہ یاد آتے رہیں. جب یہ نیک لوگ یاد آتے رہیں گے تو تم اللہ کے قریب ہوتے رہو گے ان کی وجہ سے. تو اس نیکی کے نیت سے انہوں نے مورتیاں بنا لی. بعد میں وقت گزرتا گیا، اگلی نسلیں آتی گئیں، آہستہ آہستہ ان نیک لوگوں کی عقیدت میں لوگوں نے اتنا غلو کیا، اتنا مبالغہ کیا کہ آہستہ آہستہ ان نیک لوگوں کی مورتیوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ انہیں کو پکارنا شروع کر دی. تو اس طرح بت پرستی شروع ہوئی اس زمین پر. تو بتوں کی پوجا پتھر سمجھ کے کوئی نہیں کرتا، بتوں کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ورنہ تو بندہ بہت بڑے پہاڑ کے سامنے جا کر اس پہاڑ کو پوجے، جتنا پتھر اس میں ہوتا ہے اتنا تو کہیں بھی نہیں ہوتا، اس میں تو کئی مورتیاں ہوتی نہیں. وہاں سے ایک پتھر لیا جاتا ہے، اس کو ایک خاص شیپ دی جاتی ہے، کسی سے اس کی تشبیہ بنائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو پوجا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصل پوجا پاٹ کس کی ہوتی ہے؟ بے جان چیزوں کی نہیں. پیچھے جاندار ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، جو بھی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مشرک جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا بہانہ بناتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں. جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جنہیں یہ پکارتے تھے نا اللہ کے قرب کے لیے، وہ خود اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کو پکارتے تھے. وہ تو خود اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ پاک کو ہی پکارا کرتے تھے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان ہوا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ہم اس کی زیادہ تفصیل پڑھ چکے ہیں. وسیلے کی قل کہہ دیجیے، ادعو پکارو، ادعو پکارو، لیکن قل کو آگے ملانے کے لیے لام کے نیچے زیر لگائی گئی ہے. قل ادعو کہہ دیجیے کہ پکارو، الذین ان لوگوں کو زعمتم تم نے گمان کر رکھا ہے، من دونہی اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ کے. کہہ دیجئے پکارو تم انہیں جنہیں تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے. ایک مفروضہ قائم کر رکھا ہے جن کے متعلق. فلا کیا گمان کر رکھا ہے؟ یہ لفظ موجود نہیں یہاں، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، مشکل کشا کرنی والے گمان کر رکھا ہے، طاقتوں اختیارات کے مالک خیال کر رکھا ہے، انہیں پکارو. پکارتے کہ انہیں پکارو. فلا لیکن یاد رکھنا پکارنے کی تمہیں آزادی ہے، لیکن حقیقت سمجھ لو. فلا پس نہ، یملکونا وہ مالک ہیں، پس نہ تو وہ مالک ہیں، کشف الضر، کشف ان کا معنی ہے دور کرنا، اور کاشف دور کرنے والا، یہ بھی قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے. ان یمسسک اللہ بضر، اگر چھوئے تمہیں کوئی ضر، تکلیف، بیماری، اذیت، فلا پس کوئی نہیں، کاشف دور کرنے والا، ہٹانے والا، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف بیماری کو تم سے کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اس اللہ. تو کاشف کا معنی ہٹانے والا. کشف جو ہے یہ مصدر ہے، ہٹانا، دور ہٹانا. فلا پس نہیں، یملکونا وہ مالک یا وہ اختیار رکھتے، ملک، ملکیت، اختیار. فلا یملکونا پس نہیں وہ مالک، نہیں وہ اختیار رکھتے،
کشف الضر، تکلیف دور کرنے کا، وہ تکلیف دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس، عنکم، تم سے تکلیف دور کرنے کا وہ اختیار ہی نہیں رکھتے، ولا تحویلا، اور نہ ہی اس تکلیف کو وہ بدلنے کا ہی اختیار رکھتے ہیں۔ بدلنے کا مطلب چلو بڑی تکلیف ہے تو اس کو چھوٹی کر دیں، چلو تمہیں تکلیف ہے تم سے ہٹا کے کسی اور کو لگا دیں، یہ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو یا جنہیں یدعون، وہ پکارتے ہیں، اولئک الذین، یہی ہیں وہ، یعنی وہ ہستیاں، اولئک الذین، یہی ہیں وہ ہستیاں جنہیں، الذین سے مراد پکارنے والے نہیں بلکہ جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے، اولئک الذین، یہی ہیں وہ ہستیاں، یدعون، جنہیں وہ پکارتے ہیں، یبتغون، یہ مشرک جنہیں پکارتے ہیں نا مشکل کشائی کے لیے، یہی تو وہ ہستیاں ہیں کہ یبتغون، تلاش کرتے ہیں وہ، الی ربہم، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ، وسیلہ، وسیلہ کا معنی ہوتا ہے ذریعہ، تو یہ ہستیاں تو بذات خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتی ہیں، اعمال کا وسیلہ، نیکیوں کا وسیلہ۔ اللہ اکبر، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تو خود ایک دوسرے سے زیادہ سبقت لے جانے کے لیے اور اللہ کے ہاں بڑا مقام، مرتبہ، زیادہ قرب پانے کے لیے وہ خود کوشش میں لگے رہتے ہیں، میں اللہ کو زیادہ پکار لوں، میں اللہ کی زیادہ عبادت کر لوں، میں اللہ کا زیادہ ذکر کر لوں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَرْجُونَ، رجا کہتے ہیں امید کو، وَيَرْجُونَ، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ خود اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ خود اسے پکارتے ہیں، وہ خود اس سے پر امید ہیں، وہ خود اس کے قرب کے لیے وسیلے، ذریعے اور اعمال کو اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب، بے شک عذاب، ربک، تیرے رب کا، کانا، ہمیشہ سے ہے، محذورا، جس سے ڈرا جائے، تیرے رب کا عذاب ہمیشہ سے ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حذر الموت آپ نے پڑھا سورۃ البقرہ، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو وہاں پہ یہ لفظ آتا نا حذر الموت، موت کے ڈر سے، ڈرنا، تو محذور جس سے ڈرا جائے، مفعول کے وزن پہ، ان عذاب ربک کانا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہمیشہ سے ایسا ہے، تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ محذورہ ڈرا جائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے، اپنی بغاوت و سرکشی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے عذاب اور ہر قسم کی گرفت سے محفوظ فرمائے، اور اس سے پہلے اللہ ہمیں اپنی عافیت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔